السلام علیکم دوستو، مزید دربار شریف کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ الحمدللہ حمدا و شکرا کثیرا کثیرا نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آلہ اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ اس وقت میرے دل بند محبت والے بڑے خلوص اور بڑی چاہتوں کے ساتھ دور دراز سے سیدھا یعنی فقیر کی نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ تقریباً جہاں جہاں احباب ہیں وہاں سے کوئی نہ کوئی ایک دو چار یعنی ان رقبوں سے احباب پہنچے ہیں اور اس حاضری میں یعنی یہ جو ختمات حسین یعنی ہمارا توسل ہے حضور کی بارگاہ میں، یعنی حضور سرکار سالک آباد شریف کا یہ 31واں سالانہ ختم شریف ہے سبحان اللہ۔ اور آپ کے پیر و مرشد حضور اعلیٰ سرکار باقرہ شریف کا یہ 71واں سالانہ ختم شریف ہے سبحان اللہ۔ اور ان کے نسبت قادریہ جو حاصل ہوئی ہے اور اس کے جو بڑی بارگاہ ہے، بڑے سرکار ہیں یعنی حضرت غوث العظم اللہ اور ہمارے پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ۔ آپ کی یعنی بڑی 11ویں شریف کا ختم ہے، یعنی یہ غوثین جو ہیں یہ ہمارے لیے توسل ہے، ہمیں پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں اور یقیناً اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لیے اس بارگاہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دل بند کیپٹن صاحب کی گفتگو جو ہے یہ بڑی یہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے سادہ انداز میں، لیکن ایسی گفتگو تھی کہ پوری جو نسبت اور فیض اس کو متوجہ کر دیا، یعنی یہ بیان کر رہے تھے تو مجھے وہ صاحبزادہ صاحب باڑہ ہمریٹ والے کی بات یاد آ گئی کہ بھائی وہ تو صحابہ کی بات ہو رہی تھی، یہ تو غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام یعنی اور وہ غلام کہ جس کو حضور باقرہ شریف کہتے ہیں کہ صاحبزادہ صاحب اشرف دار آ جانا ہے اور سرہنگ شریف جانا ہے، تو صاحبزادہ صاحب اس وقت مقرر پر جب پہنچے تو حیران ہوئے کہ حضور تو یہاں موجود نہیں ہے اور دور دراز پر نشان بھی نہیں ہے کہ آپ جس راستے سے آتے ہیں تو وہ راستے بتاتے ہیں، تو وہ گاڑی بھی آ گئی
اور اتنے میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور، وہ کہتے ہیں حضور آئے اور 2 ٹکٹ ہاتھ میں ہیں اور فرماتے ہیں سوادہ بیٹھ بیٹھ۔ ہم بیٹھ گئے اور ہم سرحند شریف پہنچے، اور جمعرات کا دن تھا، جمعے کی رات تھی۔ اس وقت تو یہ تصور پاکستان اور ہندوستان کا نہیں تھا۔ تو جب وہاں پہنچے تو حضور نے مجھے فرمایا کہ تم آرام کرو، تھک گئے ہو صاحبزادہ، اور میں حضور مجدد پاک کے حضور حاضر ہوتا ہوں۔ تو آپ حاضری کے لیے پیش ہوئے۔ تو صاحبزادہ، یہ باڑے والا صاحبزادہ جس کی آخر میں بات آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بھی جب پانی آیا نا تو اس کی قبر اکھیڑی گئی تو وہ اسی طرح صحیح سالم تھے، یعنی راوی، اس روایت کے جو راوی ہیں وہ اسی طرح صحیح سالم تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ باتیں ایسی آواز آئی کہ مجھے یوں لگا کہ دربار رسولی کھلا ہوا ہے، اور میرے دل کھینچا گیا۔ جب میں سامنے ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور باغدار شریف بیٹھے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں صاحبزادہ صاحب، اشارہ کرتے ہیں ادھر، اور میرا ہاتھ پکڑ کے ایک جبہ پوش ہستی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی ہاتھ میں دیکھ کے کہتے ہیں حضور یہ غلام زادہ ہے، یہ غلام زادہ۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب جب صبح ہوئی تو میں یعنی اس میں تھا کہ حضور سے پوچھوں کہ یہ رات کو مجھے ملایا گیا یہ کون تھے۔ جب حضور نے گفتگو فرمائی تو میں نے عرض کی حضور رات کو یہ کون تھے؟ حضور نے یہ گفتگو فرمائی صاحبزادہ کہ کھاڑے پیڑے ایسے لنگر دے آڑے ہیں۔ تو میں نے عرض کی حضور میں لے کے آتا ہوں، حضور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ رات کو جو میرا ہاتھ پکڑ کے آپ نے جن کے ہاتھ میں دیا یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا یہ صاحب مزار حضرت مجدد صاحب تھے۔ پھر وہاں سے یعنی ہم رخصت ہوئے، آئے، حسن عبدال اترے۔ میں نے اسٹیشن میں جب گاڑی سے اترا تو میں نے کہا حضور میں گھوڑا لے کے آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا نہیں صاحبزادہ آج چادر جلسہ۔ جب باغدار شریف کے قریب پہنچے سفر کرتے کرتے تو وہاں ایک پانی کے چشمے کے پاس حضور نے فرمایا کہ میں وضو کرتا ہوں، صاحب تم جاؤ دربار شریف۔ تو اب میں آگے سے بابا صاحب آ رہا ہے، ماشکی بابا، توبہ بابا اس کو کہتے تھے، وہ آگے سے آ رہا ہے۔ میں نے کہا توبہ بابا حضور تشریف لے آئے سرحد شریف کو، حضور اعلیٰ تشریف لے آئے۔ وہ میری طرف دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے یہ صاحبزادے کو کیا ہو گیا ہے، صاحبزادے کو کیا ہو گیا ہے، یہ شاید وظیفے زیادہ پڑھتا رہتا ہے۔ اور خیر مجھے کہا اچھا صاحب ٹھیک ہے چلو آگے چلو۔ اب آگے دوسرے کو خاتم میں کہتا ہوں وہ بھی ٹس سے بس نہیں ہوتا، اور میں حیران ہوئے جا رہا ہوں کہ بات کیا ہے، اتنی بڑی بات میں کرتا ہوں کسی پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جب مسجد شریف کے دروازے سے اندر داخل ہوا نا، دروازہ فیض کو دیکھا کہ کھلا ہوا ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے جس پر بڑے بڑے اولیاء گمسم ہو کے بیٹھے رہتے تھے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اس وقت وہ اندر داخل ہونے لگے اور دل میں خیال ہی کیا کہ یہاں اندر کون ہے، جو میرے حضور سرکار سارق عباسی رحمت اللہ علیہ نے خود یہ واقعہ میرے سامنے بیان کیا میرے حضور نے۔ تو میرے حضور نے جب بیان فرما رہے تھے تو اس وقت میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ واقعہ سنا نہیں رہے بلکہ دکھا رہے۔
یعنی وہ دروازہ یعنی کھلا ہوا ہے، لوگ مل رہے ہیں، اور یہ جو اندر داخل ہوئے تو انہوں نے جب دوئی اندر داخل ہوئے تو حضور نے اس طرح کھانسا، اور وہ کہتے ہیں میرے دل میں ایسا آ کے لگا کہ جس طرح حضور فرما رہے ہیں کہ میں سے موجود ہوں۔ اندر داخل ہوا تو حضور مسکرائے فرمایا صاحب ایسے لوگ نکلتے گئے، ملتے گئے، نکلتے گئے۔ جب میں باقی رہ گیا تو حضور نے مجھے قریب بلایا، فرمایا صاحب اتنے تعجب کی گل نہیں، کلا نہ کرو، جا کے بیٹھ گیا کلا نہ کرو۔ اب صاحب کہتے ہیں میں باہر نکلا تو میرا دل پھٹتا تھا، اور منشا اللہ کی بھی ہوتی ہے، بات ہونا اللہ بھی چاہتا ہے کہ بھائی اس حجرے میں بیٹھے ہوئے کے بارے میں بتاؤ یہ کون ہے، اس چھوٹے سے حجرے میں بیٹھے ہوئے یہ کون ہے، یہ چھوٹے سے حجرے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں بھی موجود رہے ہیں اور سراج شریف میں بھی گئے ہیں، اور سراج شریف میں حضرت مجدد صاحب قبر سے باہر نکل کے ان کو ملے ہیں، سبحان اللہ، سراج شریف سے قبر سے باہر نکل کے ملے ہیں۔ باغدرہ شریف کا وہ غلام جو اس بات کا راوی ہے، یہ گل نہیں سنی گے نا، اس کا جڑا راوی ہے اس کی قبر جو ہے وہ جب کربلے کا پانی آیا تو اس کی قبر کھیڑی گئی، جب وہ کھیڑی گئی تو وہ صحیح سالم تھے، جڑے آخر میرا ہاتھ پکڑ کے حضور نے مجدد صاحب جاتے دیتا ہے، جڑے آخر میں نال سفر کیتا ہے، یہ خواب نہیں ہے، خواب نہیں میں نے بیان کی، لوگ اب آج کل خوابیں بیان کرتے ہیں، خوابوں پر بنیاد رکھتے ہیں، در سلسلہ ما چلہ اور استخارہ حاجت نیست، ہمارے سلسلے کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہے، خوابیں بھی بڑا مقام رکھتی ہیں اپنے مقام پر، لیکن یہ حضرت یار غار کی اس بات سے جڑی ہوئی ہے، انہوں نے بھی تو خواب دیکھی تھی نا، اور اس بات سے جڑی ہوئی ہے، سرکار میں اس وقت سے پہچان گیا تھا، محبوب کو پہچان گیا تھا، اس واسطے میرے دل بندو یہ ان اولیاء کا آستانہ ہے، ان کی بارگاہ ہے، ان کے خدمات ہیں جو اس طرح پکڑ کے غلاموں کو پیش کرنے والے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کرنے والے، حضور کی بارگاہ میں بھی پیش کرنے والے۔ وہ ایک واقعہ بڑا مسلم ہے، حضرت مولانا فضل غفور صاحب سوکمی رحمت اللہ علیہ خلیفہ یا جنگ تھے وہ کہتے تھے کہ حضور بھائی آئے اور میرے سر سے آپ کا پاؤں مبارک کٹایا اور فرمایا میں نے دوسرائی پہ سا رکھا ہوا اٹھایا، فرمایا اندر آؤ، جب میں اندر پیش ہوا تو فرمایا میرے ہاتھ رکھو گے تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ وہ کہتے تھے میں نے جب ہاتھ رکھا تو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے فرمایا قاضی صاحب، حضور نے فرمایا، حضور رحمت عالم نے فرمایا قاضی صاحب، یہ نسبت ایسی نہیں ہے۔ میں اب بھی جب مدینہ شریف میں جاتا ہوں، مدینہ شریف میں جاتا ہوں، اس تنہائی کا فیض وہاں میں اب بھی محسوس کرتا ہوں، اور یہ بات ہوتا ہے کہ اسی تعارف سے سرکار نظر فرما رہے ہیں، وہ ملاقات اب بھی ہو رہی ہے اور اب بھی حضور کے ساتھ بارگاہ اقدس میں تو میرے دل بندو وہ کیا بات ہے آپ کر رہا تھا، فضل غفور صاحب کو بتایا، حضور نے فرمایا قاضی صاحب کس نے
جانا ہے پیسہ لے کے آئے تو حضور نے عرض کی حضور ایک عالم دین ہے دین کا عالم ہے اور مجھے سلیقہ بتایا یوں سلام پیش کرو بس یہ کیفیت ہوئی اور بس میرے پر بخشی تاری ہوئی اس واسطے کہ ان کی اتنی پہنچ نہیں تھی نا اس کی دلیل حضرت غوث اعظم کی دربار میں بھی تو دیکھو نا کوئی خوابوں میں دیکھنے والے ہوتے ہیں اور کوئی جو ہے بیداری میں دیکھنے والے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام بیداری میں حضرت علی بن حاتم رحمت اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت غوث اعظم بات فرما رہے ہیں اب بات کرتے کرتے جو ہی کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت علی بن حاتم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور مجدد صاحب اپنے ممبر سے اتر کے آ کے علی بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑے ہوئے اب سکتہ کاری ہو گیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ بن گیا اور آپ اونگ میں ہیں جو ہی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ولیوں کے سردار جو ہیں امام الاولیاء سرکار میں کھڑے قدم جو آپ نے فرمایا سچ سچ دس علی بن حاتم کیا دیکھ رہے تھے حضور میں حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا آپ نے فرمایا تو خواب میں دیدار کر رہا تھا اور میں جاگتے ہوئے حاضر ہو گیا غلامی میں آپ کی حضوری میں تو یہ سند مل گئی نا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو جاگتے ہوئے پہنچا کے رکھ دیتے ہیں یہ وہ اولیاء ہیں حضرت اقدس غوث الزمان سرکار صالح آباد شریف رحمت اللہ میں نے اپنے حضور کے ہاتھ کو ایک روز اٹھا تو کہیں جانا تھا تو میں نے کہا آج حضور کیا ہاتھ چوموں گا اس تصور میں کہ آج ویسے بھی نسبت کی لحاظ سے یہ 43واں ہاتھ کیپٹن صاحب فرما رہے تھے نا 100 یہ چھوٹا سا نسبت ہے صرف 43 احباب جو ہے اور یا کرام یہ نبی علیہ السلام کا یعنی 43 بندے کھڑے ہوں تو ایک لائن بنتی ہے ایک سب چھوٹی سی ایک سرے پر طالب صادق حاضر ہے اور دوسرے سرے پر نبی علیہ السلام جلوہ کر رہے ہیں یعنی 43 تو میرے دل میں یہ تصور ہوا کہ آج میں اپنے حضور کا ہاتھ اس تصور میں چوموں گا کہ یہ حضور پاک کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ حضور پاک کا ہاتھ ہے اس واسطے کو ہاتھ اس ہاتھ میں موجود ہے اور یہ ہاتھ اس ہاتھ کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو وہ بارگاہ ہے کہ روشنی حاصل کرنے کے لیے اگر کسی دوسری چیز کو بھی ساتھ لگاتے تھے تو وہ بھی روشن ہو جاتی تھی وہ بھی روشنی دیتی تھی اور جب ہاتھ سے ہاتھ لگے ہوئے ہوں تو پھر وہاں کتنا فیض ہوگا تو میں نے یہ دل میں تصور کیا کہ آج رسول اللہ کا ہاتھ چوموں گا حضور کے ہاتھ کا تصور میں حضور کا نبی علیہ السلام کا ہاتھ جب میں نے ہاتھ چوما نا تو وہ کتنے وقت تک یہ حال قائم ہو گیا مجھے کہ بھئی آج حضور کا ہاتھ چومنا نصیب ہو گیا آج نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی خوشبو آئی اپنے پیر کے ہاتھ چومنے سے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی خوشبو آئی اور اس کا اللہ گواہ ہے تو اس واسطے اپنے مشائخ کے ساتھ جتنا بھی اعتقاد جس کو ہوتا ہے اس کا کاسہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے اور اس کو اتنا فیض نصیب ہوتا ہے حضرت مجدد پاک فرمایا کرتے تھے نا کہ میں نے اپنے حضور کے حضرت واقعی بلا رحمت اللہ علیہ کے حضور مجھے یہ تھا کہ فی زمانہ ایسی صحبت بھی کسی کو ملی ہوگی جب ایسے اعتقاد والی ہستی نے جب پروان چڑھے وہ
تو پھر ان کے غلام کیا کر رہے ہیں؟ ان کے غلام کیا کر رہے ہیں مجدد پاک کے بارے میں؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اللہ یہ آج کی یہ نشست بڑی عظیم نشست ہے، اس میں یعنی خیبر سے لے کر کراچی تک اب دیکھیں یہ پتنگ کابل سے اڑ کے آ گیا، اس دوسرے جگہوں سے اور ابھی سید فیصل ہاشمی صاحب مجھے میرے دعا قدر سے یعنی انہوں نے کہا حضور میں بیمار ہوں کمزور ہوں، میں نے کہا اچھا